السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ایک جگہ جمع ہونے اور دین کی باتیں سیکھنے کی توفیق دی۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ یہ سلسلہ ارکان ایمان پر چل رہا ہے، اور اس سے پہلے کے دروس میں اللہ پر ایمان جو کہ پہلا رکن ہے، اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان جو کہ دوسرا رکن ہے، اس پر بات ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ ایمان کے تیسرے رکن پر بات کرنے والے ہیں۔ ایمان کا جو تیسرا رکن ہے، تیسرا پلر ہے، وہ کیا ہے؟ آسمانی کتابوں پر ایمان۔ اللہ پر ایمان جو شخص لاتا ہے، اسی طرح سے جو فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ کتابوں پر بھی ایمان رکھے، کیونکہ ان کا جو تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا جو تقاضا ہے، اس کو ہم نے سنا اور سمجھا۔ اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ یہی فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس سے وحی کو لاتے ہیں، یعنی قرآن کو جو لانے والا ہے، یعنی قرآن اور حدیث، یہ جو ہماری شریعت ہے، تو قرآن کو لانے والا یہ کون ہے؟ فرشتہ ہے۔ اگر کوئی فرشتہ کو جھٹلاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر صحیح سے ایمان نہیں رکھتا ہے، کیونکہ فرشتے ہی نے اللہ رب العالمین کے پاس سے اللہ کے کلام کو سن کر لایا اور اس کو رسول تک پہنچایا، اور یہی کیا ہے؟ کتاب ہے۔ اور یہ جو کتابیں ہیں، انشاءاللہ بھی بات آئے گی، مختلف طریقے سے اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کو عطا کیا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ کتابوں پر، یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ تو آسمانی کتابیں یہ کیا ہیں؟ یعنی یہ وہ کتابیں ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے اپنے رسول کو جو دیا، تاکہ وہ کتابیں اس کی امت کے لیے کیا ہو؟ ہدایت کا ذریعہ ہو، اس کی امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہو، اس کی امت اسی کتاب کو فالو کرے اور پھر وہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بہت ساری کتابیں نازل کی ہیں۔ تو ان میں سے کچھ کتابیں ہیں جس کا ذکر، جس کا نام ہمیں معلوم ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں خبر نہیں دیا ہے۔ لہٰذا ہم سب اللہ رب العالمین کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس طرح سے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں آسمان سے اپنے رسولوں پر، چاہے اس کا نام ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، اس پر ہمیں ایمان رکھتے ہیں۔ ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ساری کتابیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے، ساری کتابیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی ہیں، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے اور یہ ہمیں اقرار کرنا ہے۔
اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بینات یعنی نشانیاں دے کر کے بھیجی، وانزلنا معهم الکتاب، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو کتاب دیا، چاہے اس کا نام ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ سچ ہے، جیسا کہ ہم لوگ پچھلے دروس میں جان چکے ہیں۔ تو اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو کتاب دیا ہے، اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں۔ دوسری چیز جو ہمیں ایمان رکھنا ہے، یعنی یہ سب ایمان یعنی کتابوں پر ایمان رکھنے کا مفہوم ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تمام کتابوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے تفصیل کے ساتھ اور اجمال کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی کتابیں ہم کو معلوم ہے، مثلا تورات، زبور، انجیل، قرآن، صحف ابراہیم وغیرہ، یہ جو کتابیں ہیں قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس کو ہم اس کے نام سے ایمان رکھتے ہیں کہ یہ جو ساری کتابیں ہیں یہ اللہ رب العالمین نے اتاری ہیں۔ جو کتابیں ذکر نہیں ہیں، جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن یہ تو معلوم ہے، جیسے کہ اس آیت میں پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو کتاب دیا ہے، تو اس پر ہم یعنی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے جن جن رسولوں کو کتابیں دیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہمیں ایمان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں اس کے اندر جو بھی چیزیں، جو بھی خبریں، صحیح خبریں ہیں، یعنی آج تک موجود ہیں، تو ان پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے جو قرآن جو ہماری کتاب ہے، اس سے پہلے جتنے بھی کتابیں آئی ہیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ان کتابوں کو ان لوگوں نے بدل دیا ہے، ان کے ماننے والوں نے بدل دیا ہے، وہ اصلی حالت پر ابھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ جو چیز اس میں صحیح ہے، ابھی بھی صحیح ہے، تو اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ ہاں یہ اس شریعت میں موجود تھی۔ لیکن جو بدل دی گئی ہے تو وہ تو خیر ان لوگوں کی طرف سے یہ بدلاؤ ہوا ہے، تو اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں چوتھی چیز جو ہمیں ایمان رکھنی ہے آسمانی کتابوں پر، وہ یہ ہے کہ ان کتابوں پر جو بھی احکام ہیں، جو بھی احکام ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ رہا مسئلہ ہمارا کہ ہم کس طرح سے ایمان رکھیں، کیونکہ ہمارے پاس تو آخری کتاب قرآن ہے، کیا ہم اس سے پہلے کی کتابوں پر بھی عمل کریں؟ تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کی کتابیں جو ہیں وہ سب کے سب منسوخ ہو چکی ہیں، یعنی کہ یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ پہلے کی کتابوں کے تعلق سے ہمارا بس یہ یقین ہو، ایمان ہو کہ یہ سب بھی اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ نے اپنے رسولوں کو نازل کی تھیں، اور اس میں بھی صحیح خبریں تھیں، اللہ کے بعد میں انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی اور ان کو بدل ڈالا۔ تو یہ ہے کہ یہ چار مفہوم جو میں نے بیان کیا آپ کو کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، اور اس میں بالخصوص قرآن کے تعلق سے ہمارا یقین ہوگا، انشاءاللہ اس کی بات آگے آئے گی، کہ اس میں جو بھی خبریں ہیں، جو بھی بیان ہے، اس کو ہمیں سچ ماننا پڑے گا۔ اسی طرح سے اس کے جو احکام ہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے، جس چیز سے منع کیا ہے اس سے ہمیں رکنا ہے، اور جس کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے۔ یہ ہے مجمل طور پر، خلاصے کے طور پر ایمان کا یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان کا مطلب۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ یہ جو آسمانی کتابیں ہیں جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، ان کتابوں پر ایمان لانے کا کیا حکم ہے؟ یعنی کیا ایسا ہے کہ کوئی ایمان لائے تو چلے گا، نہیں ایمان لائے تب بھی چلے گا؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آمن الرسول، رسولوں نے ایمان لایا، بما انزل الیہ من ربہ، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، تو رسولوں نے بھی ایمان رکھا، والمؤمنون، اور مومنوں نے بھی ایمان رکھا، کیا؟
کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی ان لوگوں نے سب نے ایمان لایا کس پر؟ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ کہ رسولوں کا طریقہ، مومنین کا طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگ سب کے سب ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ لہٰذا ہمیں بھی اس پر ایمان رکھنا ہے، گویا کہ اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ جو شخص اس کا انکار کرتا ہے، مثلا کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو شخص کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے کس چیز کا؟ اللہ کا۔ جو شخص اللہ کا انکار کرتا ہے، اسی طرح سے فرشتوں کا انکار کرتا ہے، اور اللہ کی کتابوں کا انکار کرتا ہے، رسولوں کا انکار کرتا ہے، آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو گویا کہ وہ بڑی گمراہی میں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا اور اسی طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہے اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کا انکار کرنا کفر ہے، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اب آئیے ہم ایک اور نقطے کی طرف آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک سوال آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کتابوں کو کیوں نازل کیا؟ اس کی کیا وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہر رسول کو کتاب دیا؟ تو میرے بھائیوں، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے کتابوں کو نازل کیا۔ ان میں سے ایک وجہ اور پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتابوں کو نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ یعنی جو کتابیں جس امت پر نازل ہوئی، مثال کے طور پر تورات، یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو اس کا مقصد کیا تھا کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا تھا کہ اس کتاب کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ اس کتاب کو پڑھے، اس کے اندر جو حکم دیا گیا ہے اس کو مانے، اس کے اندر جو طریقہ حیات یعنی زندگی کا جو طریقہ بتایا گیا ہے گزارنے کا، اس پر وہ عمل کرے، وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یہ مقصد تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل کو اتارا، کیا مقصد تھا؟ مقصد یہی تھا کہ لوگ اس پر عمل کریں اور جنت کا راستہ پائیں۔ یعنی تمام کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہی تھا کہ لوگ اس پر عمل کریں اور کیا ہو جائیں؟ وہ جنت پا لیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی سلسلے کو باقی رکھتے ہوئے قرآن کو نازل کیا، جو کہ یہ آخری کتاب ہے۔ اب قرآن نازل ہونے کے بعد اب کوئی یہ کہے کہ ہم اس سے پہلے کی کتابوں پر عمل کریں گے، نہیں چلے گا، بلکہ یہ قرآن یہ آخری کتاب ہے، اور جتنے لوگ ابھی زندہ ہیں، یعنی جب قرآن آ چکا اس کے بعد جتنے لوگ دنیا میں ہیں سب کو قرآن ہی کو ماننا پڑے گا، قرآن ہی کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر دوسری کتابوں کو فالو کرتا ہے تو ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، اسی پر سب کو ایمان رکھنا ہے۔ تو قرآن کے نازل کرنے کا بھی کیا مقصد ہے؟ یہی کہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ لوگ گمراہی میں تھے، لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے کہا، یعنی یہ آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، ان کو جنت سے نکالا گیا، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری ہدایت آ جائے، فمن تبع ہدایا، تو میری ہدایت کو جو شخص فالو کرے گا، ٹھیک ہے، فلا یضل ولا یشقا، نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ اور جو شخص میری ذکر سے، میری یاد سے غافل رہے گا، یعنی جو کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے، کتاب اللہ قرآن مجید،
اس سے جو غافل رہے گا، اللہ کے ذکر سے جو غافل رہے گا، اللہ کو یاد کرنے سے جو غافل رہے گا، کیا ہوگا اس کا؟ کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ کتنی تنگی محسوس کر رہے ہیں، تو اس کی کہیں نہ کہیں وجہ اللہ کی کتاب کو چھوڑنا ہے۔ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا، ہماری زندگی دشوار ہو گئی۔ اور اس سے بعض علماء کرام نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ اس کی زندگی قبر میں کیا ہو جائے گی؟ تنگ ہو جائے گی، یعنی قبر اس کی تنگ ہو جائے گی، اس میں اس کو سکون نہیں ملے گا اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور پھر ہم اسے قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ تو یہ ہے نتیجہ اللہ کی کتابوں کو چھوڑنے کا۔ اور جو اللہ کی کتاب کو پکڑے رہے گا، خاص طور پر جو قرآن مجید کو پکڑے رہے گا، اسی کے مطابق چلے گا، اس کی زندگی بھی خوشگوار ہوگی، اور اسی طرح سے وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے نہیں ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالی اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ اگلی آیت میں اس کی وضاحت بھی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم تو دنیا میں دیکھنے والے تھے، لیکن تو نے مجھے کیوں اندھا بنا کر اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ دیکھو، تم نے دنیا میں ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا، ہماری کتاب کو، ہمارے ذکر کو تم بھول چکے تھے، اس لیے آج بھی ہم تم کو بھول جا رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں ہیں۔ اسی طرح سے یہ تو پہلی وجہ ہے جو ہم نے بیان کیا کہ قرآن مجید یعنی کتابوں کو اللہ رب العالمین نے کیوں نازل کیا، کہ ہدایت کے لیے۔ تو لہٰذا ہمیں ہدایت اگر پانا ہے تو ہمیں قرآن کو فالو کرنا پڑے گا، اسی کو ماننا پڑے گا۔ اسی طرح سے دوسری وجہ قرآن مجید کو یا دیگر کتابوں کو اللہ نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہے مرنے کے بعد، جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے میری شریعت پر کیوں نہیں عمل کیا، میں نے جو حکم دیا تھا اس کو کیوں نہیں کیا، تو کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ اے اللہ، ہم کو کیا پتا تھا کہ ہمیں فلاں فلاں چیز کرنا ہے، ہم کو تو اس بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ یعنی اللہ رب العالمین پر اعتراض کرے گا، رب العالمین کے سامنے وہ حجت پیش کرے گا کہ ہم کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ ہمیں نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ رب العالمین نے کتابوں کو نازل کر کے اس میں سارے احکام جو کرنا ہے وہ بتا دیا، جو نہیں کرنا ہے وہ بھی بتا دیا، تاکہ لوگوں کے سامنے بات واضح اور کلیئر رہے۔ اب کرے گا تو اس کا پھل اس کو ملے گا، نہیں کرے گا تو اس کی سزا اس کو ملے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام کتابوں کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ تاکہ لوگ قیامت کے دن آ کر یہ نہ کہیں کہ اللہ ہم کو معلوم نہیں تھا۔ اس تعلق سے اللہ رب العالمین کا یہ قول کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، کہ تاکہ لوگ یعنی رسولوں کو رسول بنایا ہم نے، اور یہ ان کو مبشرین یعنی خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے بنا کر بھیجا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں قیامت کے دن، حجت نہ پیش کریں، لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، کہ اللہ پر لوگوں کی حجت باقی نہ رہے۔ تو یہ ایک مقصد ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہوں گے۔ ٹرین میں اگر آپ ٹکٹ نہیں لیتے ہیں اور ٹی ٹی آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ نے ٹکٹ کیوں نہیں لیا، اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ سر مجھے ٹکٹ بنانا ہے، اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے کہ ٹرین میں چڑھنے سے ٹکٹ بھی بنانا پڑتا ہے، اگر آپ یہ بات کہیں گے تو کیا وہ ٹی ٹی آپ کو چھوڑ دیں گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ یہی کہے گی آپ سے کہ اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرو، رولز معلوم کرو کہ ٹرین میں چڑھنے سے ٹکٹ لگتا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو قیامت کے دن یہ کیسے ہوگا کہ آپ کے سامنے دنیا میں آج 30 پارے کا قرآن ہے، اس میں بہت سارے جو احکام اللہ نے دیے ہیں ان کو ہم نہیں جان رہے ہیں، جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اس کے بعد قیامت کے دن آ کر ہم بولیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم کو معلوم نہیں تھا۔ یہ نہیں چلے گا میرے بھائیوں، کیونکہ آج وقت ہے ہمیں ان رولز کو جاننے کا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ سارے رولز قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، لہٰذا
ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو جانیں اور اس پر عمل کریں، تب جا کر ہماری یعنی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور پھر اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے اور دیگر کتابوں کو کیوں نازل کیا؟ تاکہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کیا کرے؟ اپنی عبادت کی طرف بلائے۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ کیوں پیدا کیا یہ بھی جانتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے۔ اچھا، اللہ رب العالمین اگر کتابوں کو نازل نہیں کرتا، مثلا قرآن کو نازل نہیں کرتا، تو آج جو چیز ہم سب جان رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلتی؟ یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلتی؟ اگر کتاب نہیں ہوتی اور یہ قرآن مجید نہیں ہوتا تو ہمیں کہاں سے پتہ چلتا یہ ساری باتیں؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، اس میں احکام دیے تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کی طرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف آئیں، کیونکہ اسی کتاب کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کا حکم ہے۔ لہٰذا اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اور اسی چیز کا حکم اللہ رب العالمین نے ہر رسول کو دیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، اور ان کی جو دعوت تھی کیا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو، شرک سے بچو۔ تو یہ رسولوں کی دعوت تھی، اور ان کو اللہ رب العالمین نے کتابیں دی، اسی کے حوالے سے وہ ساری باتیں، یہ احکام نافذ کرتے تھے لوگوں میں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کتابوں کو، خاص طور سے قرآن کو کیوں نازل کیا؟ اس لیے کہ لوگوں کو گمراہی سے بچایا جا سکے، گمراہی سے بچایا جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ، کہا کہ میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے لن تضلوا، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی غلط راستے میں تم جا ہی نہیں سکتے ہو اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے۔ پکڑنے کا کیا مطلب؟ یعنی اس پر عمل کرو گے اور اسی کو فالو کرو گے، تو تم کبھی بھی گمراہ اور شیطان کے راستے میں نہیں جا سکتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یعنی قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کو اللہ نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ لوگ گمراہی کی طرف نہ جائیں بلکہ ہدایت کے راستے پر باقی رہیں۔ اب آئیے خصوصی طور پر، یعنی یہ جو باتیں ہوئی آپ اس کو صرف قرآن پر بھی محمول کریں، یا عمومی طور پر تمام کتابوں کا مقصد یہی تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور مقاصد ہیں، لیکن میں نے چند کو ذکر کیا تاکہ بات یہ واضح ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو کیوں نازل کیا۔ کیا گھر میں رکھنے کے لیے، الماری میں سجانے کے لیے؟ نہیں، اسے پڑھنے کے لیے، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے۔ یہی ہدایت کی کتاب ہے، یہی رولز ہے ہماری زندگی بہتر ہونے کا، اور بہترین سے بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کا یہ ایک کتاب ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اب آئیے ہم قرآن مجید کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ قرآن مجید پر ہم ایمان کیسے لائیں؟ یہ تو عمومی طور پر بات ہوئی کہ ان کتابوں پر ایمان کیسے لائیں۔ تو قرآن مجید پر ہم ایمان کیسے لائیں؟ اس طرح سے کہ ہمیں یہ یقین رکھنا ہے، اقرار کرنا ہے، اور یقین بھی رکھنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو بولا ہے، کلام کیا ہے، اور جبریل علیہ السلام نے اس کو سنا ہے، اور سن کر اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی اس قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے جو اس وقت کے عربی دان لوگ تھے، عربی جاننے والے تھے، ان سب کو کیا کر دیا؟ کمزور کر دیا، ان کی عربی
ختم ہو گئی اور وہ لوگ قرآن کے سامنے ٹک نہ سکے۔ تو یہ ایک معجزہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے ذریعے سے چیلنج کیا، اور یہ چیلنج قیامت تک باقی ہے کہ اس طرح کی ایک بھی آیت کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ تو یہ قرآن معجزہ ہے۔ اسی طرح سے اس پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ یہ قرآن مکمل ہے۔ اس کی نہ تو ایک آیت، نہ تو ایک حرف، نہ تو ایک نقطہ چھٹا ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اتنا مکمل جو ہم کتاب دیکھ رہے ہیں قرآن مجید، اس کے اندر پورا کے پورا محفوظ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن مکمل نہیں ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ قرآن مکمل ہے، اس پر ہمارا پورا پورا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اس قرآن کے اندر جو بھی خبریں دی گئی ہیں، جو بھی خبریں دی گئی ہے، خبریں چاہے وہ پچھلے زمانے کی ہو، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں اشارہ کیا تھا کہ اللہ نے بہت ساری قوم کو ہلاک کیا تھا، ان کی ہلاکتی کی جو خبر ہیں وہ سب کے سب جتنے بھی قرآن میں موجود ہیں وہ سب کے سب سچی خبریں ہیں۔ اور اسی طرح سے قیامت کے تعلق سے جو کچھ بھی ہوگا، حساب و کتاب ہے، پولیس رات ہے، یا اسی طرح سے قبر میں عذاب، قبر میں جنت، یا اسی طرح سے جو بھی خبریں غیب کی خبریں ہیں قرآن مجید کے اندر، وہ سب کے سب سچی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ اس میں کہا ہے، اللہ رب العالمین کی بات سب سے سچی بات ہے، اور قرآن مجید سب سے سچی کتاب ہے، اس لیے ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ لہٰذا آپ جہاں بھی اب قرآن میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جنت رکھا ہے، مومنوں کے لیے یہ فیسلٹیز رکھی ہے، آپ اس کو سچ مانیں کہ اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے یقیناً یہ سچا ہے۔ اسی طرح سے جو کچھ بھی آپ قرآن میں پڑھیں کافروں کے تعلق سے، گنہگاروں کے تعلق سے، ان کے لیے فلاں فلاں عذاب ہے، تو اس کو بھی آپ سچ مانیں کہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی سزا دے گا، اور جو ایسا اچھا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت عطا فرمائے گا۔ تو ان دونوں چیزوں پر، بلکہ قرآن کے ہر حرف پر ہمارا ایمان ہو کہ یہ سچا ہے اور یہ کتاب سب سے سچی کتاب ہے۔ اسی طرح سے قرآن پر ایمان لانے کا ایک مطلب اور ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس پر جو احکام ہیں، جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے ہم کو اس میں کرنے کا، تو ان حکم کو ہمیں کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی صرف کہتا ہے کہ نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے حکم پر نہیں چلتا ہے، قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ اللہ کا کلام ہے میرے بھائی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو۔ اور اگر ہم منہ پھیر لیتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کی بات کو ٹھکرا کر کے ہم اپنا رخ دوسری طرف کر لے رہے ہیں، تو یہ قرآن کے احکام پر عمل کرنا نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کرنا دور کی بات ہے، زنا کے قریب تک مت جاؤ۔ کوئی زنا میں واقع ہوتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے حکم کو ٹھکراتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کیا ہے، قرآن مجید کے اندر شراب کو حرام کیا ہے، اور کوئی اگر اس کو پیتا ہے، حرام کا مطلب نہ پیو، اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ نہ پیو، لیکن کوئی جا کر پیتا ہے، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ نہ پیو، اس کا اس کے پاس کوئی احترام ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی بات کی اس کے اندر کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر جو بھی احکام ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، تب جا کر ہم پکے مومن ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر ہمارے ایمان میں کھوٹ ہوگا، اور کبھی کبھی ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو خلاصے کے طور پر یہ ہے قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب کہ ان تمام چیزوں پر ہمیں ایمان رکھنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوگا، اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارنا ہوگا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، قرآن مجید اس کی بہت ساری خصوصیت ہیں، خصوصیت اس کی بہت زیادہ ہیں، یعنی دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں لیکن اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ آئیے چند ایک کو میں ذکر کرتا ہوں۔
پہلی خصوصیت اس قرآن مجید کی، بلکہ دوسرے آسمانی جو کتابیں ہیں اس کے بالمقابل بھی اس قرآن مجید جو ہماری کتاب ہے، جو اس امت کو دی گئی ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے۔ میں نے جیسے شروع میں بتایا تھا کہ دوسری کتابیں جو ہیں اس سے پہلے جو آئی تھیں اس میں لوگوں نے بدل دیا، جیسے من چاہا ویسے بدل دیا۔ مثلا چوری کرنا ہے، اس کے حکم ہی کو وہاں سے ہٹا دیا، پھر وہاں چوری کی سزا ہی نہیں ہے۔ زنا کرنا ہے، اس کے حکم ہی کو ہٹا دیا۔ لہٰذا اس طرح سے تبدیلیاں کر دیا دوسری کتابوں میں، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے، اور 1444 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک یہ قرآن اسی طرح ہے، نہ تو ایک حرف بدلا ہے، اور نہ ہی ایک زبر زیر کا فرق ہوا ہے، اور نہ ہی ایک نقطے کا فرق ہوا ہے۔ تو دنیا کی یہ سب سے واحد ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی بدلاؤ نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت ایسی کی کہ آج تک کسی نے اس کو بدلنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کی سب سے ایسی یعنی واحد ممتاز کتاب ہے جس کے اندر اب تک کوئی بدلاؤ نہیں ہے۔ ورنہ اب دوسری کتابوں کو دیکھیں، ایک کتاب ایک بار چھپتی ہے اس میں کوئی غلطی رہتی ہے، پھر دوسری بار چھپتی ہے کوئی دوسری غلطی رہتی ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے یہ اس کی امتیازی پن ہے، اور یہ اس کی بہت بڑی خصوصیت ہے، اور اسی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام بھی قبول کر چکے ہیں۔ اسی طرح سے اس قرآن مجید کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے کوئی شک نہیں ہے، سب کے سب یقین ہے، یقینی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ تو اس کے الفاظ میں، نہ تو اس کے ترتیب میں، ایک جملہ دوسرے جملے سے، یعنی کسی بھی معاملے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، یا کسی دوسرے کا کلام ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، یہ صرف اللہ کا کلام ہے۔ اور دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت شروع کتاب ہی میں کر دیا، تاکہ پڑھنے والا جب پڑھے، کوئی بھی کتاب جب آپ پڑھیں گے، پڑھنے والے جانتے ہیں شروع میں جو کتاب کا رائٹر ہوتا ہے، لکھنے والا ہوتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ اس کتاب میں ہو سکتا ہے بہت ساری غلطیاں ہوں، اگر غلطیاں ہوں تو آپ لوگ ہمیں بتائیں گے تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کو ٹھیک کر لیا جائے۔ لیکن میرے بھائیو، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے شروع ہی میں یہ کلیئر کر دیا پڑھنے والے کے لیے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، آپ اطمینان سے پڑھو۔ جو بھی پڑھ رہا ہے سب سے پہلی آیت یہیں سے گزرے گا وہ، کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی آپ بنداس پڑھو، ھدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اس کے لیے ہدایت کا سبب بنے گا۔ اور یقیناً اللہ رب العالمین کی اس کتاب سے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور اس خصوصیت کی بنیاد پر کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو یہ خصوصیت آپ کو نہیں ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس کتاب کو اس کے لیے مناسب ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اور اس کے اندر جو احکام ہے اس کو سمجھا جائے۔ اسی طرح سے ایک اور خصوصیت اس قرآن مجید کی وہ یہ ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کرنے سے، اس کتاب کو پڑھنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا، تلاوت کرنا یہ عبادت ہے، جبکہ دوسری کتابیں جو آسمانی کتابیں ہوں یا دوسری کتابیں، اس کو پڑھنے سے یعنی اس کے حرف حرف میں ثواب ملتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ خصوصیت صرف قرآن مجید کو حاصل ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس شخص نے ایک حرف قرآن مجید کا پڑھتا ہے، ایک حرف، جس طرح الف با تا سا ایک ایک حرف ہے، ایک حرف اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔
वलहसनतु बिअश्रि अमसालिहा, और एक नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बढ़ाकर 10 कर देता है। गोया कि एक हर्फ पढ़ता है 10 नेकी उसे मिलती है। वला ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन, अलिफ लाम मीम ये जो है इसको कोई एक हर्फ ना समझे, बल्कि अलिफुन हर्फुन वलामुन हर्फुन वमीमुन हर्फुन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत कर दी कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। गोया कि अलिफ लाम मीम ये 3 हर्फ अगर कोई पढ़ता है उसको 30 नेकी मिलती है। अब तसव्वुर कीजिए, अगर एक आदमी एक सफ़ा एक पेज अगर पढ़ता है उसके अंदर कितने हरूफ हैं, कितने हरूफ हैं, आप गिनने बैठेंगे तो गिन नहीं सकते हैं, इतने हरूफ हैं। अगर एक एक हर्फ पर उसको 10-10 नेकियां मिलती हैं तो एक सफ़ा जो पढ़ता है उसे कितनी नेकी मिलती होगी? 2 सफ़ा जो पढ़ता है उसकी कितनी नेकी, उसको कितनी नेकी मिलती होगी? 3 सफ़ा एक पारा जो पढ़ता है उसको कितनी नेकी मिलती है? जो पूरा कुरान पढ़ता है उसको कितनी नेकी मिलती है? आप जोड़ते रहें, आपका कैलकुलेटर काम नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, इतनी फजीलत वाली चीज़ों को हम लोगों ने इतना इस कदर भुला दिया है, गोया कि वो हमारे मज़हब की किताब ही नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए, आप अपने दिल पर हाथ रख कर ये जवाब दें कि आपकी उम्र 25 साल है, 20 साल है, 30 साल है, कितनी मरतबा आपने कुरान को पढ़कर ख़त्म किया? ये तो दूर की बात है। अब बताइए, पिछले एक हफ्ते में आपने क्या कोई सूरा पढ़ी है? एक महीने के अंदर आपने कितना कुरान पढ़ा है? एक साल पहले तक यानी एक साल के अंदर आपने कितना पढ़ा है? इस तरह का अगर हम और आप हिसाब लें अपने आप का, तो मेरे भाइयों हम सब ज़ीरो निकलेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस किताब को पढ़ा जाए और इस पर अमल किया जाए और इस तरह की बड़ी बड़ी फजीलतों को हासिल किया जाए। इसी तरह से ये किताब मेरे भाइयों, आप कहते हैं कि अरबी ज़बान में है, मुश्किल है, नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब को बहुत ही आसान बनाया है। इस किताब को बहुत ही आसान बनाया है, चाहे याद करने के लिए हो या फिर उसको समझने के ताल्लुक से हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को बड़ा आसान बनाया है, क्या है कोई जो नसीहत हासिल करे? मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ये हमें दावत दे रहा है कि तुम में है कोई जो नसीहत हासिल करे? अगर चाहता है नसीहत हासिल करना, इस किताब से आसानी के साथ नसीहत हासिल कर सकता है। मेरे भाइयों, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जिन लोगों ने इस कुरान के ज़रिए से इस्लाम कबूल किया है, सुभान अल्लाह, आप दंग रह जाएंगे कि बाज़ लोग एक आयत को सुनते हैं और वही आयत उसके लिए कुफ्र से, शिरक से इस्लाम में आने का, मुसलमान बनने का सबब बन जाता है। एक आयत। तो मेरे भाइयों, पूरा कुरान को अगर पढ़े तो उसका क्या हाल होगा? उसके ईमान की ताजगी और उसके ईमान की रौनक का क्या हाल होगा, आप तसव्वुर कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, इस कुरान को लाजिम पकड़ें और ये कुरान हमारी हिदायत के लिए है और बड़ी ही ये आसान किताब है। इसको हमेशा हरगिज़ मुश्किल ना समझें। आज इस ज़माने में इसको सीखने के लिए, समझने के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस आपके हौसले की कमी है, आपकी रग़बत और ख्वाहिश की कमी है, वरना आपको सिखाने वाले हज़ारों मिल जाएंगे। और सीखने के लिए अगर आप तैयार हों तो मेरे भाइयों, इस तरफ आगे बढ़ें और इस कुरान को सीखने की कोशिश करें, कम से कम पढ़ने की कोशिश करें, इस तरह से आप फिर समझने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ये सारी फ़ज़ाइल आप समेट सकते हैं, जमा कर सकते हैं अपने खाते में। इसी तरह से मेरे भाइयों, इस कुरान की एक बड़ी ख़ुसूसियत यह है कि इस कुरान के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन बीमारियों को शिफा देता है। चाहे वो दिल की बीमारी हो, नफ़रत है, कुफ्र है, शिरक है, या इस तरह की जो भी चीज़ें जो दिल में बीमारी होती है वो बीमारी हो, या जिस्मानी बदन की बीमारी हो, उन बीमारियों को भी अल्लाह ताला इस कुरानी आयात के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से शिफा देता है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन, कि हमने जो कुरान को नाज़िल किया है इसमें क्या है? शिफा है, रहमत है मोमिनीन के लिए। लिहाजा
یہ ایک بڑی اہم کتاب ہے جس کو ہمیں استعمال میں لانا چاہیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ سورۃ الشفا بھی اسے کہا جاتا ہے. اس کے ذریعے سے بہت سارے علاج کیے جاتے ہیں. لہٰذا یہ قرآن مجید کیا ہے؟ دلوں کے لیے، اسی طرح سے بدن کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اسی طرح سے ایک اور نقطہ، اور شاید یہ آخری نقطہ ہو، اسی کو میں بتا کر اپنی باتیں ختم کروں گا. میرے بھائیوں، اب تک ہم نے جانا کہ کتابوں پر ایمان کیسے لانا ہے، اسی طرح سے قرآن پر ایمان کیسے لانا ہے، اللہ رب العالمین نے کتابوں کو کیوں نازل کیا، کیا وجہ تھی، یہ ساری وجوہات ہم نے جانا. اب ہم آخری نقطے میں آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس پر جو یعنی قرآن مجید پر یا دیگر کتابوں پر اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا. تو میرے بھائیوں، پہلا فائدہ، اور یہ باتیں بھی ضمناً آ چکی ہے، بس میں مختصر طور پر اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص ان کتابوں پر خصوصی طور پر قرآن مجید پر ایمان لاتا ہے تو وہ گویا کہ مقام عبودیت تک پہنچتا ہے، کیونکہ مقام ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت وہ کرنے لگتا ہے. کیونکہ جو جتنا گہرائی سے اس کتاب کے ساتھ جڑا رہے گا، اسی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں درجات میں اس کی بلندگی ہوگی. یعنی چونکہ وہ اللہ کے کلام سے، اللہ رب العالمین سے جڑا ہوا ہے، تو اسی طرح سے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں بھی آگے بڑھے گا، اور پھر اس کے درجات بھی بلند ہوں گے. اسی طرح سے یہ قرآن مجید کیا ہے؟ انسان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، انسان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے. کیونکہ جیسا کہ بات آ بھی چکی ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ رولز ہے، قانون ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، آخرت میں جنت پانے کا طریقہ. یعنی گویا کہ آپ یوں سمجھیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس قرآن کے اندر موجود ہے. پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے بہترین مضبوط راستے کی طرف. کون سا راستہ مراد ہے؟ صراط مستقیم، یعنی سیدھا راستہ، جس میں چل کر ہم سیدھے جنت تک پہنچ سکتے ہیں. اس راستے کی طرف یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے. اگر آپ بھی جنت جانا چاہتے ہیں تو اس قرآن کو فالو کریں، اس قرآن کے احکام پر چلیں، انشاءاللہ صحیح راستے پر رہیں گے، اور پھر ہمیں سیدھے جنت تک لے جائے گا یہ قرآن. اسی لیے اسی کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہم اور آپ جتنی بھی دنیا میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، اس کے پیچھے سارے لوگوں کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ آدمی، وہ کام کرنے والا، وہ محنت و مزدوری کرنے والا کیا کرے؟ وہ خوشحال زندگی گزارے، چاہے وہ دنیا میں ہو یا پھر آخرت میں ہو. تو میرے بھائیوں، خوشحال زندگی کے لیے اور حقیقی زندگی کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اسی قرآن کو فالو کرنا پڑے گا. اسی قرآن کے اندر اس حقیقی خوشگوار زندگی کی طرف رہنمائی کی گئی ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کو یوں بیان کیا کہ او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. اللہ رب العالمین نے سوال کیا کہ کیا وہ شخص جو مردہ ہو، ایک آدمی یوں سمجھیے کہ مردہ ہے، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، وجعلنا له نورا، اور ہم نے اس کو ایک روشنی دے دی، اس کو ہم نے ایک روشنی دے دی. یمشی به فی الناس، وہ اس روشنی کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، اس روشنی سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. یہ آدمی، اور ایک طرف دوسرا وہ آدمی کما مثلہ فی الظلمات، ایک آدمی اندھیرا میں ہے، لیس بخارج منہا، اور وہ اس اندھیرے سے نکل نہیں پا رہا ہے. یہ دونوں آدمی، جس کو روشنی ملی ہوئی ہے اور جو اندھیرا میں ہے، جس کو روشنی ملی ہوئی ہے
وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور ایک آدمی جو اندھیرا میں ہے، وہ جو کہ اندھیرا سے نکل نہیں پا رہا ہے، یہ دونوں آدمی کو رکھیں دو طرف، ان دونوں میں آپ فرق دیکھیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اصل میں اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر مثال دیا ہے کافروں کا اور مومنوں کا۔ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ میں روشنی ہے، وہ چلتا پھرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس روشنی کے ذریعے سے وہ دنیا بھی اچھے سے گزار لے گا اور آخرت بھی اس کو اچھی ملے گی، جنت ملے گی۔ وہ آدمی جو ظلمت یعنی کفر کی، شرک کی، برائیوں کی اندھیرے میں مبتلا ہے، وہ نہ تو یعنی نہ تو وہ دنیا میں صحیح سے چل سکتا ہے، نہ تو وہ یعنی اس ظلمت سے، اس اندھیرے سے وہ نکل سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اس یعنی آخرت تک وہ اچھے نتیجے میں پہنچ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس اندھیرے سے نکلنا پڑے گا اور اس ایمان کے نور کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہوگا، تب جا کر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو یہ کہہ رہا ہے، یعنی نبی بنانے سے پہلے اب جانتے ہیں کہ عرب کا جو حال تھا وہ کتنا برا حال تھا، یعنی سارے لوگ ہر قسم کی برائیاں کرتے تھے، یعنی ایک قسم کی اندھیری چھائی ہوئی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے تمہاری طرف، اے نبی، ہم نے تمہاری طرف وحی کی، قرآن کی، اور کیا کہا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایمان کیا چیز ہے اور کتاب کیا چیز ہے۔ واقعی اسلام آنے سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ ایمان کیا چیز ہے، کتاب کیا چیز ہے، معلوم نہیں تھا۔ اللہ نے کہا کہ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس کو نور بنایا، نہدی بھی، کس کو؟ اس کتاب کو ہم نے نور بنایا، قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، اس کو ہم نے نور بنایا، روشنی بنایا، کیا کرنا ہے اس سے؟ نہدی بھی من نشاء من عبادنا، ہم اس کے ذریعے سے ہمارے بندوں میں سے جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی طرف۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستو، تو یہ ہے قرآن مجید، جو ایک روشنی ہے جس کو لے کر ہم دنیا بھی اچھے سے گزار سکتے ہیں اور آخرت بھی ہم اچھے سے پا سکتے ہیں، جنت پا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے آثار ہیں اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اس قرآن کو صرف طاقوں میں سجا کر نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس قرآن کو پڑھنا ہے، اس قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اس قرآن کے ذریعے ہی سے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو جس نے بھی چھوڑا، جب بھی چھوڑا، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوا، آخرت میں تو اس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مجلس کو مبارک بنائے، اور جو ہم نے کہا سنا ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، کلمہ توحید پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔